शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे जो सूरत हाल है कि एक तरफ जब से ये हुकूमत आई है हम सियासी बहरान भी देख रहे हैं, माशी बहरान भी देख रहे हैं और अब हम एक आइनी बहरान भी देख रहे हैं। इस एक साल में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, इस पर ज़रा मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो इस वक्त अदलिया के साथ महाजर आई है उसमें हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो कहाँ पर खड़े हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। काबीना के इजलास होते हैं और काबीना के इजलास हमें दिखता ही है कि सिर्फ जब हुकूमत के सर पर बनाती है तभी काबीना के इजलास होते हैं। हमने नहीं देखा कि किसी अवामी इशूज़ पर या जिस मकसद से पार्लिमान में मौजूद हैं उस रीज़न से कहीं काबीना के इजलास होते हैं। आज फिर हमने काबीना का इजलास देखा जिसमें ये फैसला होना था कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने हैं या नहीं करने हैं। 24 घंटे की डेडलाइन है लेकिन ताहाल फैसला नहीं हो सका और काबीना ने ये फैसला जो है वो पार्लिमान के सुपुर्द कर दिया। अब कल पार्लियामेंट का सेशन होगा और उसमें ये तय किया जाएगा कि आया फंड्स जारी करने हैं या फंड्स जारी नहीं करने। और आज एहसन इकबाल साहब जो इलेक्शन के हवाले से कह रहे थे, ज़रा शॉर्ट क्लिप है वो देखते हैं क्या कह रहे थे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है आम इंतखाबात अक्टूबर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे मुनक़द होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन होते हैं तो इससे पंजाब के सूबे को हमेशा 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 के लिए वफाक पे बालादस्ती हासिल हो जाएगी। 5 महीने पहले पंजाब की सूबाई हुकूमत कायम होकर फैसला करेगी कि कौमी असम्बली में कौन जीतेगा। लिहाजा जो आइन की स्कीम है जिसमें तमाम वफाक की इकाइयां बराबर हैं, पारा पारा हो जाएगी वो स्कीम और वो तबाह हो जाएगी। हमारी 1 साल की कारकर्दगी पे व्हाइट पेपर जारी करने की बजाय अपने 4 साल की तबाही, बद इंतजामी, मिस गवर्नेंस, पाकिस्तान की सफारती तन्हाई और अपने 4 सालों में पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी को मुसल्लत करने का व्हाइट पेपर जारी करें। अब मामला यह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह के इलेक्शन जो है वो एक साथ ही होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट हिदायत भी जारी कर चुकी हैं। बज़ाहिर तो हुकूमत कहती है कि हम नहीं मानते, लेकिन सूरत हाल क्या होगी आने वाला वक्त बताएगा। इमरान खान साहब भी आज गुफ्तगू कर रहे थे, शॉर्ट क्लिप वो भी सुनते हैं। मुल्क के आइन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, अदलिया को भी तकसीम करने की, अदारे भी खत्म, मुल्क का मजाक उड़ा सारी दुनिया में। गवर्नमेंट कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो किस इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना है? वो कानून से ऊपर है। मेरी कौम तैयार हो जाए, या तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने तब भी हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए और ये सबको अंदर बंद कर दिया फिर हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। हम हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। पीटीआई की अपनी हिकमत अमली है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हुमायूं अख्तर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव, फैसल करीम कुंडी साहब, SAPM पॉवर्टी एलिवेशन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रज़ा रूमी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वो अहम सवाल जो हमें अपने पैनल से करने हैं उसके जवाब ढूंढने की कोशिश कोई मैं अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, जिस नारे पर आए थे वो पूरा हुआ। सवाल नंबर 2, वफाकी काबीना का इजलास, इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का मामला कौमी असम्बली के सुपुर्द, क्या काबीना ये बोझ लेने से कतरा रही है? सवाल नंबर 3, नून लीग की अदलिया से महाजर आई, इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हीं से ज़रा पूछ लेते हैं। आप आए थे इस हुकूमत में, आपने कहा था महंगाई मुकाओ मार्च लेकर, पूरा आपने मार्च किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हमने उसको कवर भी किया था और ये सारी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि जिस नारे को लेकर आए थे, जिस एजेंडा के लिए आए थे, जिस मंशूर को लेकर आए थे, वो पूरा कर सके इस 1 साल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 1 साल पहले PTI की हुकूमत को पूरा एतमाद करके ये इत्तेहादी हुकूमत आई थी और इसीलिए थी। बिल्कुल हमने एक महंगाई मार्च किया था जिसमें हमने इमरान खान साहब से ये कहा था कि या आप इलेक्शन अनाउंस करें या फिर आप जो है वो अदम एतमाद का सामना करें। जहाँ तक महंगाई है, महंगाई पे मैं एडमिट करता हूँ कि हमने महंगाई पे काबू नहीं पाया क्योंकि उसकी भी कई वजूहत हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आए थे हमने कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएँ और हमारा ये था कि जैसे ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो 1 दिन में हो, 1 महीने में हो, 3 महीने में हो, और हम फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएँ। जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त जो है PTI ने एक नारा लगाया कि जी अमेरिकन साजिश हुई, फिर पता नहीं बाजवा की साजिश हुई, वॉट एवर जो भी करते कराते, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, जलसे जुलूस सब कुछ करके
انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں. حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی الیکشن پاکستان میں اس وقت ہوگا, جب بھی ہوگا, اس پہ جو بھی الیکشن ہارے گا وہ الزامات لگائے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ اگر ہم سیاسی جماعتیں الیکٹورل ریفارمز نہیں کریں گے تو آپ ہی ہم سے سوال کریں گے کہ آپ سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں. اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتا تو یہ چیز ہوگی. اگر فار ایگزامپل کل حکومتی اتحاد جیت جاتی ہے, عمران خان الیکشن کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر کل پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, کیا حکومتی اتحاد مانیں گے؟ لیکن کنڈی صاحب, جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کرا لیں وہ آپ اپوزیشن کے بغیر بھی کرا سکیں, اور ایک نام نہاد اپوزیشن بھی موجود ہے, اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہے. آپ نے نیب قوانین میں ترمیم آپ نے چاہا کہ کروا لیں, آپ قرارداد لے کر آ گئے. جو چیزیں آپ نے کروانی ہوتی ہے وہ آپ کرا دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو الیکٹورل ریفارمز کر کے فوری طور پہ الیکشن میں کیوں نہیں گیا اگر حکومت نہیں سنبھل رہی تھی؟ الیکٹورل ریفارمز اس صورت میں کرانا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس سے ایگری ہوں. دیکھیں آج اگر اسی پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز اگر ہو جاتے ہیں, کیا پی ٹی آئی اور الیکٹورل ریفارمز جب پی ٹی آئی آنا چاہتی ہے تو آپ کہتے ہیں اب آپ کے دروازے بند ہیں؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ, دیکھیں یہی چیز پی ڈی ایم میں جب ہم تھے, ہماری اتحادی جماعتیں ہم سے یہی کہہ رہی تھیں کہ آپ پارلیمنٹ سے استعفے دیں اور باہر نکلیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری ہتھیار ہے. انہوں نے استعفے دے دیے, اس کے بعد پشیمان تھے, انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی. آج یہ پشیمان ہے کہ ہم نے اسمبلی کیوں توڑی ہیں. جب یہ تھے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ واپس آئیں, نہیں آ رہے تھے. جب ان کے استعفے قبول ہونا شروع, پھر کہتے نہیں ہم نے واپس آنے ہیں. ہم نے تو ابھی بھی کہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارم جو ان کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ایسے ہوں جس میں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوں. کل ہم کم از کم الیکشن جب ہوں اور جو الیکشن جیتے اس کو مانا جائے, جو الیکشن ہارے اس کو ایکسیپٹ کریں. لیڈر ہے نا راجہ ریاض. نہیں, میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. پھر مذاکرات گورنمنٹ تو نہیں کرنے کو تیار ہے, نون لیگ تو کہتی ہے ہم نہیں کریں گے. دیکھیں پہلے ہم نے مذاکرات کی بات کی, عمران خان صاحب نے کہا کسی صورت میں اس جماعت کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں. جب ان کا اسکرپٹ ختم ہو گیا, جو ان کو اسکرپٹ دیا گیا تھا, اب وہ کہتے ہیں بند گلی میں کہ مذاکرات کرتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر, الیکشن کے اوپر. ہم نے پارٹی سینئر لیڈرشپ نے, ہماری پرسوں میٹنگ تھی, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے اپنے اتحادی جماعتوں کو راضی کریں گے کہ ہمیں ڈائلاگ سے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, اور اس کے بعد ہم پی ٹی آئی سے بالکل مذاکرات کریں گے وداؤٹ اینی ایجنڈا. یہ نہیں ہو کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارے ایجنڈے مانا جائے. کسی کی خواہشات پر جو ہے, کسی خواہشات پر مذاکرات نہیں. ہمایوں اختر صاحب, اس حکومت کا 1 سال مہنگائی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے نا تو وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کے لیے عوامی ایشو پک کر لیا جاتا ہے کہ جی ہم نے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے. اور آج یہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد حکومت کے اہم اتحادی یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکے. تو جس کو یا جس ایجنڈا کو یا جس نعرے کو لے کر آئے تھے, اور اگر وہی پورا نہیں کر سکے تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ہمایوں اختر صاحب, کیا آپ اشتار ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے, پنجاب اسمبلی توڑ دی, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی, مناسب نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سیاست کرتے اور پھر حکومت پر تنقید بھی کرتے ہوئے اچھے لگتے, اور بہت ساری باتیں آپ اپنی بھی منوا سکتے ہیں ایسے صورت میں؟ نہیں, باتیں تو ہم اب بھی منوا لیں گے اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. یہ جو 5 سال کی ٹرم ہے یہ ختم ہونے والی ہے پاکستان میں ہر اسمبلی کی, اور آپ دیکھیں گی کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں رفٹ ہے, کسی نے کبھی یہ پوچھا ہے ان سے کہ سپریم کورٹ میں کس بات پہ رفٹ ہے؟ سپریم کورٹ میں جو ان کے انٹرنل پروسیسز ہوتے ہیں کہ سو موٹو کس نے بلانا ہے اور بینچ فارمیشن کس نے کرنی ہے, یہ تو 15 سال پرانی چیزیں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ. ابھی ویگنس میں اور کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ سم ہاؤ الیکشن کرانے کے معاملے پہ سپریم کورٹ میں رفٹ ہے. کسی قسم کا کوئی رفٹ نہیں ہے 90 ڈے میں الیکشن ہونے کا سپریم کورٹ میں. یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے صرف, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فل بینچ کر لیں. فل بینچ آپ کر لیں بے شک, اگر چیف جسٹس صاحب موجودہ جو رولز ہیں اس کے تحت. آپ دیکھیں گے کہ 15 جج حضرات میں ایک بھی مخالفت نہیں کرے گا 90 ڈے کے اندر الیکشن کرانے کے. نمبر 2 چیزیں یہ ہے کہ اگر آپ 1 سال میں کچھ نہیں کر سکے, ٹرمز تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں. آپ ہم سے بات چیت یہ کریں جو ہم نے آپ کو آفر دی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں یا کے پی میں پہلے الیکشن کرا لیں. ہم نے تو پچھلے دسمبر جب پہلی دفعہ کہا تھا کہ ہم یہ اسمبلیاں توڑیں گے, اور آپ لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ ہم نہیں توڑیں گے تو ہم اگلے دن الیکشن کرا لیں گے. ہم نے تب بھی 1 ہفتے کا موقع دیا تھا کہ آئیں آپ ہم سے بات چیت کریں اور ایک ٹائم پہ الیکشن. ہم ابھی پھر موقع دے رہے ہیں, لیکن کنڈیشنل بات کریں. ہم ایک ٹائم پہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں. تو ابھی دیکھیں آپ کو الیکٹرل ریفارمز چاہیے,
जरूर हर किस्म का जो रिफॉर्म आपने करना था वो तो 1 साल में कर डाला। आपको ये इलेक्टरल रिफॉर्म्स की जो कवर है ये अब आप नहीं ले सकेंगे। मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी ने बहुत ही पॉजिटिव मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जो एक एक्सट्रीम व्यूज चल रहे हैं PMLN में और उनमें भी आपस में नाइतफाकी है विद इन द पार्टी, उन्होंने एक मुहज़्ज़ब तरीका अख्तियार करने को कहा है कि आए हम बातचीत का सिलसिला और उनका जो जुडिशरी की तरफ जो तोप का मुंह है PMLN की, वो भी आई थिंक पीपल पार्टी ने बहुत ही मैच्योर मौक़िफ़ अख्तियार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये पार्टियां बैठेंगी और इलेक्शन की तरफ जाएंगी। जितनी ये जो अगर कोई ये समझ रहा है कि डिले करने से कोई उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, मैं आपको यकीन से कहता हूं इधर जितने हजरात आपके गेस्ट बैठे हैं, जितने दिन और ये हुकूमत लगाएगी उतने हालात और बिगड़ते जाएंगे। तो बेहतर है हम मौका दे रहे हैं कि हुमायूं अख्तर साहब एक सेकंड, ठीक है हुमायूं अख्तर साहब एक सेकंड, आपने कहा कि हम एक साथ इलेक्शन कराने को तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है कि हम पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के जल्दी कराएं। तो इसका मतलब ये है कि जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में हो, एक साथ हो, उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए जी वो तो एहसन इकबाल साहब का व्यू है, मुझे नहीं मालूम कि वो PMLN का व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर का व्यू है कि लंदन का व्यू है कि किसी और का व्यू है। ये हम बिल्कुल भी नहीं तैयार। ये तो अजीबोगरीब सवाल आपने पूछ लिया। हमारी तो 2 असेंबलीज इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है और इस वक्त वो क्लॉक टिक कर रही है उनकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इन द फील्ड है वो आप सबके सामने है। हम बातचीत अभी आपने फरमाया ना कि हम एक साथ करने को भी तैयार हैं। जी सर, आपने अभी फरमाया ना कि एक साथ करने को भी तैयार है। देखिए मेरे बात, एक साथ तो तब भी हो सकते हैं अगर हम नेशनल असेंबली अगले हफ्ते डिसॉल्व कर लें और फिर एक साथ हो जाएंगे। सिंध असेंबली डिसॉल्व कर लें, 1 साल हो जाएंगे। एक साथ का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि अक्टूबर में हो। मैं ये आपसे सुनना चाह रही थी, थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे दरकार थी। अब रज़ा रूमी साहब, अब जरा मुझे एक बात मुझे बताएं। एक तरफ एक बयानिया ये कि 90 दिन से बाहर इलेक्शंस नहीं हो सकते, जो आपके आइन में लिखा है। PTI कहती है कि हम आइन के साथ खड़े हैं, जो आइन में लिखा है। दूसरी तरफ जब बातचीत हो जाएगी तो हम 90 दिन से आगे भी ले जा सकते हैं। तो ये कैसा बयानिया है? मतलब 90 दिन से आगे फिर कैसे जाएंगे? अब आपके सवाल में ही जवाब मुज़मिर है। लेकिन मेरे ख्याल से हम अगर इसकी बजाय हम ये देखें कि उनका बयानिया में तज़ाद, देखिए ये तो तज़ादात सियासतदानों में होते हैं और खान साहब ने तो उसकी इंतहा की हुई है। वो मतलब अपनी बात बदलते रहते हैं मौके की मुनासिबत से, लेकिन कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर इनकी आपस में बातचीत डायलॉग से मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आने की नवीद मिलती है तो क्यों नहीं, बिल्कुल वो होना चाहिए। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वंस अगेन कोई और रास्ता नहीं है कि सियासी कुव्वतें जो हैं वो आपस में मिल बैठकर एक काम करें। अब लोग ये कहते हैं जी वो कैसे मिलेंगे, वो तो बात ही नहीं करना चाहते, कौन इनको बिठाएगा वगैरह वगैरह। देखिए हालात आपके सामने हैं और उनको भी नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शदीद तकसीम का शिकार है। 4 जजेस जो हैं वो लिख चुके हैं कि वो जो फैसला है 3 मेंबर बेंच का उसको मंजूर नहीं करते या वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है शदीद किस्म के। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूरा तफसीली नोट लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बाकायदा फैसला तहरीर किया है और बहुत तफसील से। तो जब ये सारी बातें आपके सामने हैं तो फिर यही एक सूरत हाल बचती है कि जो रूट अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मसले का हल निकाल लिया जाए, वो तो अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि उस पे पोलराइजेशन हो गई है। उस पे दोनों फरीकैन जो हैं वो नहीं मान रहे वो बात। PTI कह रही है कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं चूंकि वो आइन के साथ खड़े हैं, जबकि PDM और PMLN खसूसन उनका मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बताइए सूरत हाल में वो फैसला कैसे उसका निफाज हो सकता है, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो सकता है? तो लेकिन सर यहाँ पर इत्तेहादी में भी तकसीम है। हम सुप्रीम कोर्ट की तकसीम को बात कर रहे हैं, यहाँ इत्तेहादी में भी तकसीम है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जो इसकी तौसीक़ करेंगे कुंडी साहब कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे में हम इस हुकूमत के साथ नहीं है। ऐसे ही है, मुतालबा तो नहीं कर रहे ना।
نہیں مطالبہ تو ہم یہ نہیں کریں کہ چیف جسٹس ریزائن کرے، بٹ میں یہ سننا چاہیے چیف جسٹس کو اپنا جو ہے وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ جو اختلافات آ رہے ہیں جس پہ 4-3 کہیں یا 3-2 کے کہیں، تو اگر ہم اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب ہمیں کہتے ہیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو سب بیٹھ جائیں، تو آپ فل بینچ کیوں نہیں بیٹھ وہ بھی جائیں؟ کر رہے ہوں گے نا، وہ بھی کر رہے ہیں، ابھی اطلاعات ہیں معین اختر صاحب نے تو ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ہمیں چیف جسٹس کا معین اختر صاحب نے تو فیصلہ سنا دیا نا، اگر سارے بیٹھ جائیں گے تو فیصلہ یہی آئے گا، تو بیٹھ جائیں پھر یہی فیصلہ کر دیں، ساری قوم مان لے گی پھر۔ چلے میں بریک لے لیتی ہوں، ذرا بریک سے واپس آتی ہوں، تو میں اس الیکشن میں جا کے رضا رومی صاحب معذرت تھوڑا سا بریک لینے دیجیے گا، میں بریک سے واپس آؤں گی۔ تو سوال ہمارا پہلے یہ تھا کہ اس حکومت کے 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کنڈی صاحب یہاں پہ بیٹھ کے اپنی ناکامی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی مکانے اگر آئے تھے تو ہم مہنگائی نہیں مکا سکے، تو پھر آپ کا کوئی جواز بنتا ہے، اگر آپ جس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پر آئے تھے اس کے لیے آپ نے پوری مارچز کی تھی، اور اگر آپ اس میں ہی آپ ناکام رہے تو پھر کیا جواز ہے کرسی پہ براجمان رہنے کا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے ذرا واپس آتے ہیں، پھر احوال بھی حاصل کرتی ہوں کہ کہاں کھڑے تھے اور کہاں کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس وقت عوامی مسائل سے یا عوام سے مکمل طور پہ ڈسکنیکٹڈ ہے۔ پاکستان میں صورتحال کیا ہے، معاشی پاکستان میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ آپ تو پاورٹی ایلیویشن کے اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ ریٹس آپ کے سامنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 1 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے، 1 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پیٹرول 149 تھا، اب 272 روپیز ہے پر لیٹر، ڈیزل 144 تھا، اب 294 ہے، بجلی پر یونٹ 9 روپے تھا، اب 20 روپے ہے، ڈالر کا ریٹ 182 اب 280، شرح سود 9.8 اب 21%، مہنگائی کی شرح 12% اب 35%، آٹا فی کلو 60 روپے اب 160 روپے، چینی 86 روپے اب 123 روپے، کوکنگ آئل 2421 روپے اب 3320 روپے، دودھ 117 روپے اب 164 روپے، چکن 267 روپے اب 378 روپے، چاول 76 روپے، یہ میرا خیال ہے بڑا چکن کا سستا کر دیا، میں نے تو آج ہی خریدی ہے، مہنگی ہے، چاول 76 روپے اب 138 روپے، ایل پی جی سلنڈر 2800 اب 3800، زر مبادلہ کے ذخائر 17.72 ارب ڈالر 10 ارب اور اب 10 ارب ڈالر، جی ڈی پی گروتھ 6% پہ چھوڑ کے گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اب 0.5% یعنی مائنس میں، ترسیلات زر جو ریمیٹنسز 3.12 ارب ڈالرز اور اب 2.3 ارب ڈالرز، برآمدات 3.15 ارب ڈالر سالانہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں اور اب 2.37 ارب ڈالر، بیرونی سرمایہ کاری 1.32 ارب ڈالر اور اب 784 ملین ڈالر، اور آپ کہتے ہیں عمران خان نے معاشی طور پر ملک کو تباہ کر دیا۔ جی بالکل تباہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ نہیں یہ ایک دن میں چیزیں نہیں بنتی، 1 سال میں ہوا ہے یہ۔ میں کچھ عرض کر لوں اگر آپ؟ سر میں بھی عرض ہی کر رہی ہوں، یہ 1 سال میں آپ نے تباہی مچائی ہے۔ چلو آپ کا سوال ختم ہو گیا، جی اب میں جواب دے دوں اگر آپ کی پلیز اجازت ہو تو۔ شور۔ جی یہ ایک دن میں چیزیں نہیں ہوتی، یہ بلڈ اپ ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے، میں نے پہلے نہیں کہا، لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے جب بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں آئے تھے، میں نے پہلے ہی کہا تھا جس وقت عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی تھی اور ہم سپریم کورٹ میں تھے، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے چیف جسٹس کے سامنے کہا تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس کے بعد ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نہیں بیٹھنا چاہتی الیکٹورل ریفارمز پہ، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے، تاریخ میں یہ چیز ہوں گی۔ آپ نے چیزیں بتائی ہیں بالکل مہنگی ہوئی ہے، میں نے تو پہلے سوال میں ہی کہہ دیا کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری بھرپور کوشش ہے ہم اس کو کنٹرول کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ پھر اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو جب ہینڈ اوور ہوئی تھی 2018 میں، اس سے پہلے جائیں اس کے بعد جائیں، پھر آپ فرق نکالیں، یہ چیز ہوگی۔ مہنگائی بڑھی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں بالکل ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں۔ ہم نے عوام میں جانا ہے، ہمارا عوام سے کنیکٹ ہے۔ میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے، ہمارا عوام کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ہم عوام کے ووٹ، کابینہ کے کتنے اجلاس عوامی ایشوز پہ ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی کبھی بریفنگ نہیں ملتی کہ کابینہ کا اجلاس ہوا مہنگائی کیسے ختم ہو، کابینہ کا اجلاس ہوا کہ پاورٹی ایلیویشن کس طرح سے۔ ہاں اب جب ہم عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں تو ہمارا عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اور ہم خطاب کریں گے ٹی وی بیٹھ کر جو ہمیں آپ ووٹ دیں، ایسے نہیں ہے۔ کابینہ کے اجلاسوں میں عوام کے جو ہے چیزوں پہ جو ہے بالکل اس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ پاورٹی ایلیویشن پہ آپ نے اسپیسیفک سوال کیا، میں پاورٹی ایلیویشن پہ بھی آپ کو مجھے 1-2 منٹ میں، جب ہماری حکومت آئی تھی، جب فلڈ آیا، ہمارے جن علاقوں میں فلڈ آیا تھا جس میں بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز تھے جو افیکٹ ہوئے تھے فلڈ سے، 70 ارب روپے ہم نے کیش میں تقسیم کیے، 28 لاکھ فیملیز میں 25,000 روپے کی اس میں۔ تیل کی قیمتیں بڑھیں، ہمارے جو بینیفیشریز تھے ہم نے ان کو 2,000 روپے اس وقت دیے ایز اے سپورٹ۔
نہیں اب ہنسنے کی بات 2,000 روپے پہ تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. مریم نہیں اورنگزیب صاحبہ مجھے یاد آ جاتی ہیں. 2,000 روپے مطلب آپ نے 30,000 روپے ادھر بل بڑھا دیا ایک بجٹ میں اضافہ کر دیا اور آپ 2,000 روپے بتا رہے ہیں. آپ ہنسے گی کیونکہ آپ کسی کیفے میں جائیں گے 2,000 کی کافی پی لیں گے نا, آپ غریب آدمی سے پوچھیں کہ 2,000 روپے اس کے لیے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ میری بات مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ہماری جو بینیفیشریز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, ان کے لیے ہم نے ایک ٹول فری نمبر کیا 55. سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے نا وہ پاورٹی لائن پہ نیچے ہوں گے, لیکن جو مڈل کلاس کی تباہی بچائی ہے نا. نہیں, میں نے اگر مجھے آپ بات کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے, میں نہیں کرتا بات, پھر آپ کر لیں. میں واپس آتی ہوں. نہیں واپس نہیں آئے گا, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ نہیں, اگر آپ میری بات نہیں چلو آپ کریں پھر میں نہیں. اچھا, ہمایوں اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میں ادھر ہی سے دوبارہ شروع کروں گا, پتہ آپ کو. خرم دستگیر صاحب نے خود کہا تھا کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں تھا, ان کا مہنگائی ایجنڈا نہیں تھا. ایک شارٹ کلپ جو خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا, اس کے بعد میں ہمایوں اختر صاحب آپ کے پاس چلائے گا, اور ہمایوں اختر صاحب سن لیں, اس کے بعد ان سے جواب لوں گی کہ خرم دستگیر صاحب کیا کہہ رہے تھے. اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے, اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے. ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں, تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے. اچھا, ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ آپ کا خدشہ ہے, معلومات ہیں جی ہماری سیریس معلومات. آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے, لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپلائٹ کریں گے, تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی. بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خان عباسی, حسن اقبال, اور آل آف اس, صرف مسلم لیگ نون کی نہیں. آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے. عمران خان صاحب کے فاشسٹ پلان تھے حکومت اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے, اور وہ حملہ رکوانے کے لیے یہ آئے تھے اس حکومت میں. اس سے نہ مہنگائی کا کوئی تعلق تھا, نہ عوامی مسائل کا کوئی تعلق تھا. یہ ایک کابینہ کے ایک اہم وزیر ہیں جو یہ بات فرما رہے تھے. ہمایوں اختر صاحب چلے چھوڑ دیں, مہنگائی کو قابو نہیں پا سکے, خود ناکامی بھی تسلیم کر لیتے ہیں. یہ جو ایجنڈا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو اس لیے آئے تھے, اس پہ روک لیا انہوں نے ملک کو کہ خان صاحب حملہ کرنے والے تھے فاشسٹ حکومت. اس بات کا میں اب کیا جواب دوں کہ کس طریقے سے آپ نے ہمیں فاسسٹ قرار دے دیا, اور اس وقت آپ کی جو پرفارمنس ہے آنے کے بعد جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو زمان پاک میں ہو رہا ہے, جو پاکستان میں ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے اور جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں. میں ان باتوں پہ اب آگے کیا بولوں. میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں. آپ نے مہنگائی کی تو بڑی مفصل طریقے سے بتایا ہے کہ یہ عوام کیا فیس کرے. جو ہوا یہ ہے جی کہ اپنے مفتاح اسماعیل نے 7th اور 8th ریویو مکمل کیا. یہ کوئی نیا IMF پروگرام نہیں, IMF پروگرام تو 2019 کا شروع تھا. یہ ریویوز ہوتے رہتے ہیں, اس میں جو کمی بیشی ہو وہ پوری کر دی جاتی ہے. لیکن اس کے فوراً بعد مفتاح صاحب ہٹا دیے گئے اور ایک نیا فائنانس منسٹر آئے PDM کے, جنہوں نے عجیب و غریب قسم کی ایک پالیسی لائی جس میں ایک پاکستان کا آفیشل ایکسچینج ریٹ تھا, ایک ایکسچینج کمپنیز کا مارکیٹ کا ایکسچینج ریٹ تھا, ایک ایکسچینج ریٹ تھا جو گرے ایریا کا تھا جس میں انفارملی ریمیٹنسز آ رہی تھیں, اور ایک ایکسچینج ریٹ تھا جو افغانستان پیسہ سمگل ہو رہا تھا. اس کے نتیجے یہ نکلے کہ ریمیٹنسز بہت کم ہو گئیں فارمل چینل سے. ملک کو فائدہ ہوتا ہے فارمل چینل سے ریمیٹنسز آنے کا, اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹرز نے اپنی پوری پروسیڈز واپس بھیجنا بند کر. بہت تیزی سے ریزرو ڈپلیشن ہوئی, جس کے نتیجے میں ایمرجنسی میجرز کیا لیے حکومت نے کہ انہوں نے امپورٹس بہت ریسٹرکٹ کر دیں. صرف کھانے پینے کی اور پیٹرول کی اور کچھ حد تک دوائیوں کی امپورٹس لاؤ. پوری انڈسٹری پاکستان کی اس وقت 50% انڈسٹری بند ہے, ایکسپورٹس بری طرح نیچے جا چکی ہیں, اور ہم ایک کیش 22 سچویشن میں پھنس چکے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں رہا کہ IMF کا پروگرام لائیں, اور IMF نے اپنا پروگرام جو ہے وہ فلاں ملک سے کمٹمنٹ لاؤ, کیونکہ ہماری بات پہ تو یقین کوئی نہیں کرتا اب, تو اس پہ اب وہ لٹکا دیا ہے, اور ملک میں انڈسٹری بند پڑی ہے, ریزروز بیر منیمم ہیں, اور ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑے ہیں. مہنگائی تو ایک طرف رہی, وہ مہنگائی والی بات تو آپ نے درست فرما دی. اس چیز کا جو ہمیں جواب دے دیں کنڈی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے اس ملک میں جو 75 سال کی تاریخ میں آج تک کسی فائنانس منسٹر کسی حکومت نے نہیں کیا. اس کا مجھے جواب چاہیے.
Would you like to respond, Kundi نہیں صاحب؟ میں اپنا پہلے جواب مکمل کروں گا جو پچھلا تھا, تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سننا چاہتے اچھا چلے ٹھیک ہے, پاورٹی تو پھر میں ایلیویشن ذرا آپ مکمل کریں. نہیں, اگر آپ نہیں, اگر ہم آپ کو بتائیں, نہیں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا کریں تو آپ وہ سننا نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں وہ بتاؤ. نہیں نہیں, آپ کچھ کر رہے ہیں, چلو میں نہیں کہتا, آپ بتائیں کیا, بتائیں نا, آپ سوال کرنا چلیں. میں تو پاورٹی ایلیویشن پہ بتانا چاہتا تھا لیکن آپ سننے نہیں چاہتی تھی, آپ مجھے ٹوک رہی تھی, ہنس رہی تھی. نہیں نہیں, آپ لوگ سننے نہیں چاہتے, آپ عوام کو بتا نہیں چاہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں عوام کے لیے. بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے, ابھی ہم نے ڈائنامک سروے شروع کیا. میں نے جب یوٹیلیٹی اسٹور کا لوگوں کے متعلق, غریب لوگوں کے متعلق بات کرنا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ بات کریں. ہم تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں جن کو ہم سستا آٹا, سستا گھی, سے چینی دے رہے ہیں, یہی پاورٹی. آپ نے کہا پاورٹی ایلیویشن کیا کریے, ہم کر رہے ہیں ہماری اپنی جتنی بھی کوشش ہم کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم چیزیں سستی کریں لوگوں کو. ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, مہنگائی کس لیے آئی ہے, ہمارے اختر صاحب کی حکومت کا ایک تحفہ تھا, ہمیں ملا تھا, ہم اس کو ہم کہہ رہے ہیں ابھی مہنگائی ہوئی ہے, بہتری کریں گے, ہم اس کی بہتری کی طرف جائیں گے. اب جو صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ تو آپ نے جو ہمیں, آپ کے جب ہمارا IMF کے پاس جاتے ہیں, آپ کے وفاقی وزیر جو سابقہ تھے فائنانس کے, انہوں نے کیا اپنے صوبے کے وزراء کو کہا, آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر کو کیا کہا, پنجاب کے وزیر کو کیا کہا کہ آپ پاکستان کے لیے بات نہ کریں. جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں پاکستان کے لیے بات نہ کریں, خدا نہ خواستہ پاکستان چلا جائے بھاڑ میں اور آپ کی جو ہے حکومتیں ہوں اور آپ کی چیزیں ہوں. تو یہ پاکستان کی چیزیں نہیں ہوتی. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے, جب حکومت میں آتے ہیں یہ چیزیں. آپ نے آج گرفتاری کی بات کی, ہم اس وقت بھی یہی رو رہے تھے کہ آپ غلط گرفتاریاں کر رہے ہیں. اس وقت آپ لوگ کدھر تھے جب ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے تھے, غلط گرفتاریاں ہو رہی تھی, اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں گرفتار اگلے ہفتے ہوگا. جب فریال تارپور کو رات کو جیل میں ڈالا گیا, کیا اس وقت کی PTI کسی بندے نے آواز اٹھائی؟ ہم آج بھی غلط گرفتاری پہ, ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنی جرأت ہے کہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے PTI کے لوگوں کے منہ پہ تالا لگا ہوا تھا, کوئی آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ عمران خان خفا نہ ہو جائے. سے کیا ہے, سنی کون جا رہی ہے, ہو تو وہی رہا ہے. انہوں نے کون سی اٹھا لی ہے؟ تو بھائی وہ غلط ہے تو آپ بھی غلط ہیں. نہیں غلط کی بات نہیں ہے, انہوں نے گرفتاری کی تھی اس لیے غلط گرفتاری پہ ہم آج نہیں غلط گرفتاری پہ ہم آج بھی مذمت کریں, لیکن جن کے اوپر کیسز ہیں, اگر یہ NRO چاہتے ہیں, عمران خان اگر NRO چاہتا ہے, یہی شخص تھا نا جو کہتا تھا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو, کسی کی فنکشن میں نہیں جاتے. آج یہ عمران خان جب آتا ہے تو منہ ڈھانپ کے آتا ہے, یہی اس کا جو ہے حشر ہے. ٹھیک ہے, میں بریک لینا ہے یا رضا رومی صاحب کی طرف چلی جاؤں پہلے؟ اچھا رضا رومی صاحب, یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی. اب آج ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بہت ساری چیزیں طے ہونی تھی. ایک تو یہ کہ ہم جو ماہزارائی دیکھ رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ, اس میں پیپلز پارٹی نے بظاہر اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کیا ہے, مذاکرات کی بات بھی کی ہے جو PMLN نہیں کر رہی. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس 24 گھنٹے رہ گئے اور آپ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے ہیں. کابینہ کوئی فیصلہ اس پہ نہیں کر سکی, انہوں نے پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا کہ جی اب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, وہاں پہ یہ معاملات طے ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کابینہ جو ہے وہ اپنے اوپر یہ برڈن لینے سے ایوائڈ کر رہی ہے؟ میرے خیال سے دیکھیے, یہ تو جو اس وقت ملک کے معاشی مسائل ہیں اس میں یہ معاملہ لے کر جائے گی حکومت پارلیمنٹ میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو ایک ویو لیا ہوا ہے کہ وہ الیکشنز نہیں ابھی کروانا چاہتے, اکتوبر میں کروانا چاہتے ہیں. اور یہی پہلے الیکشن کمیشن نے کہا, پھر سپریم کورٹ معاملہ گیا, سپریم کورٹ سے پھر الیکشن کمیشن نے دوبارہ اس میں بدلاؤ لایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نادیہ کہ اس کے کرنے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا, بلکہ یہ ٹینشن مزید بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ PPP کا جو مشورہ ہے وہ سننا چاہیے وزیر اعظم کو, اور فواد چودھری کی طرف سے بھی جو کل بیان تھا کہ ڈائیلاگ ضروری ہے, وہ ایک آپشن ہے, اس سے پہلے اسد کیسر بھی کہہ چکے ہیں. تو اس لیے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں دونوں سائڈ سے, اور یہ موقع اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی تیسری قوت مداخلت کرے, یا سپریم کورٹ یا فوج, یہ معاملہ سیاسی ہے. اور دیکھیے اب مئی اور اکتوبر میں کتنا فرق ہے, 4-5 مہینے کا فرق ہے. تو کوئی بیچ میں رستہ نکال کے, جہاں پہ وہ لچک بھی دکھا رہی ہے PTI, آپ بیچ کی کوئی ڈیٹ مقرر کر لیجئے, ساری جو توڑ کر اسمبلیاں بشمول قومی اسمبلی نئے انتخابات کروا دے بجٹ کے بعد. کیا قیامت آ جائے گی؟ اگر اکتوبر میں نہیں ہوں گے اگست میں ہو جائیں گے, اگست میں نہیں ہوں گے تو جولائی میں ہو جائیں گے. کوئی بڑی قیامت نہیں آئے گی اور کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. ضد اور انا کا جو اس وقت ڈسپلے ہو رہا ہے اس سے بچنا چاہیے. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے شاید وہ بھی ابھی الیکشن نہیں چاہتی, اور یہ وہ. تو بھئی دیکھیں نا, پھر یہ سیاسی قوتیں جو ہے اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اقتدار میں آنے کی, پارلیمنٹ میں الیکٹ ہونے کی؟ پھر چھوڑیں, پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کریں سارا کچھ کام. تو ان کو خود ایک سیاسی انیشیٹو لینا چاہیے اور اس مسئلے کا اب حل نکلنا چاہیے. یہ بہت ہو گیا ہے, پورا ملک جو ہے وہ اس وقت شدید تقسیم اور دباؤ کا شکار ہے, اور معیشت ڈوبی ہوئی ہے بالکل.
اور اس وقت تک ریکور نہیں کرے گی. آپ مہنگائی کی بات کری تھی, اس کا جو روٹ کاز اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی پالیسی کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے, اور ملک میں جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت کیسے اوپر جائے گی. اور اگر یہی معاملہ چلتا رہا اس طرح سے تو پھر یہ تو الٹیمیٹلی کریش کرے گا. دیکھیے میں یہ بار بار یہ بات آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں کوئی یہ سینسیشنل بات نہیں کہہ رہا. ہم 1990 کی دہائی میں 1977 میں 1950 کی دہائی میں دیکھ چکے ہیں کہ جب اس طرح سے تناؤ زیادہ بڑھتا ہے سیاسی قوتوں کے درمیان, جب سسٹم کے سے رستے نہیں نکلتے تو پھر سسٹم بریک ڈاؤن ہوتا ہے. 90s میں 58(2)B تھا, ایک طریقہ موجود تھا کہ وہ نیا انتخاب ہو جاتا تھا. 77 میں تو سیدھا مارشل لا آ گیا. اب کیا 2023 میں اگر ان سیاسی قوتوں میں کوئی اتفاق نہیں ہوگا, سپریم کورٹ بالکل ڈیوائیڈڈ ہوگی, تو پھر اس کا الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا, خدا کرے کہ میں بالکل غلط ہوں, سسٹم کے بریک ڈاؤن میں. اور اس کو جب وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. وہ پی ٹی آئی کو بھی کرے گا, وہ نون کو بھی کرے گا, پی 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 کو بھی کرے گا. اور تو جی ہاں درست فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں. اور اس اندیشے کا اظہار جی اس لیے اندیشے کا اظہار جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کر بھی چکے ہیں کہ یا تو ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی یا ملک میں مارشل لا بھی آ سکتا ہے. ایسے میں جو اتحادیوں کے حوالے سے بات کریں گے, اور پیپلز پارٹی نے جو ایک دفعہ پھر, ہمیں پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے ایک اچھی امیدیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے آئین, جمہوریت, ان چیزوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ان کی بات کرتی ہے. اور ایک دفعہ پھر جو پیپلز پارٹی نے اس پوزیشن لی ہے وہ کیا, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ پی ایم ایل این جس کی اصل میں حکومت ہے, جس کے اصل میں وزیر اعظم ہے, ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے, ایسے ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہے. اچھا ہمایوں اختر صاحب, اب جو اتحادی ہیں حکومت کے, ایم کیو ایم کہہ چکی ہے اور کابینہ کے اجلاس میں یہ مشورہ دے چکی ہے کہ جو محاذ رائی کی سیاست ہے خاتوں پہ عدلیہ سے وہ مناسب نہیں ہے, جس پہ یہ بھی آیا کہ پھر آپ دوسرا آپشن بتا دیں. پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا پازیٹیو ہم نے ایک پوزیشن دیکھی جب انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے بھی حق میں ہیں, پی ٹی آئی سے مذاکرات بھی کرائے جائیں, اور محاذ رائی کے حق میں بھی نہیں ہے. پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک مطالبہ چل رہا ہے پی ایم ایل این کا کہ جی چیف جسٹس مستعفی ہوں, ہم اس سے بھی ان کے ساتھ اس پر نہیں کھڑے ہوئے. اب ایسے میں آپ کو امید ہے پیپلز پارٹی سے کم از کم, اور کیا آپ جو مذاکرات ہیں تو وہ انکنڈیشنل ہوں گے, یا مذاکرات کی اگر دعوت دی جاتی ہے تو وہ کنڈیشنل ہوں گے؟ دیکھیے, اول تو یہ بات ہے کہ یہ جو ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریزائن کر دیں, مجھے ابھی تک اس کی بیسس سمجھ نہیں آیا. اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ باقی اداروں کی طرح سپریم کورٹ عرصہ دراز سے ہر ادارے میں ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بحث چلتی ہے, اور وہ بحث پاکستان کے سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے, اور وہ امید ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریفارمز بھی آ جائیں گے. لیکن یہ کیا بنیاد ہے؟ شاید فیصل کریم کنڈی آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں. ہر پیپل پارٹی نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریزائن کر دیں. یہ کیا اس کی مجھے کوئی وجہ بتا دی جائے کہ ریزائن کر دیں. اب امیڈیٹ پرابلم یہ ہے جی کہ کل 10 اپریل ہے, 11 اپریل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ بھئی پیسوں کے معاملات کا کیا بنا اور سیکیورٹی کے معاملات کا کیا بنا, اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلے کرتا ہے. یہ ایک اہم آئینی سوال ہم سب کے سامنے کھڑا ہے. ہم نے پھر بھی پی ٹی آئی نے یہ ہماری جو آفر ان دا فیلڈ ہے کہ آئیے بات کرتے ہیں, اور بات چیت کر کے ملک کے اتنے گمبھیر مسائل ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکلے. الیکشن ایئر, الیکشن کرائیں, اور نئے مینڈیٹ والی جو بھی حکومت آ جائے, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, وہ آ کے ان ملک کے مسائل کو حل کرنا شروع کرے. ایشوز تو اس وقت یہ ہیں, اس وقت فلاں پارٹی نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا. اس وقت تو پاکستان کا آئین جو ہے اس کے تحت ہمیں
आगे चलना है और हम बातचीत करने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी हवाले से जरा कुंडी साहब से पूछ लेती हूँ। अख्तर साहब, कुंडी साहब, अब ये तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये बात की और एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन को हर जगह पर सराहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या PMLN जो इसने एक सख्त पोजीशन ली हुई है, उनको आप कन्वेंस कर पाएंगे कि जी आप इन सब के साथ मुज़ाकरात कर लें? और एक जो दरमियानी तजवीज़ की बात होती है कि जी ठीक है, अगर अक्टूबर में ड्यू हैं इलेक्शंस तो फिर आप उसको जुलाई में करा लें, अगस्त में करा लें, ये भी है पीपल्स पार्टी के जहन में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप डायलॉग्स के लिए बैठें। जब आप डायलॉग्स के लिए बैठे हैं उसके बाद डिबेट होती है। अगर आप कहें कि मीडिया के ज़रिए डिबेट होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिबेट होगी कि यहाँ आ जाएं, हम जून में इलेक्शन करा रहे हैं और आप हमारे साथ आके बैठ जाएं, तो ऐसे नहीं होता। सही है। एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी ये होती है। मोइन अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि इनके पार्टी के जो चेयरमैन है, अगर उनमें भी यही चीज़ होती तो मैं समझता कि, और ऐसे लोगों की अगर वो बात सुनते भी सही, तो मैं समझता कि इतनी दूर तक ये बात नहीं जाती। हम तो पहले दिन कह रहे थे कि मजाक कराता हूँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, सॉरी, कि PMLN की जो गवर्नमेंट है, जो वजीर आजम है, जो उनके हॉकिश जो मिनिस्टर्स हैं, नहीं है, देखें बात ये देखें ये चीज़ें दोनों तरफ से। क्या वो हमें आयतुल कुर्सी सुना रहे थे PTI वाले? सर वो तो हमें सूरह इखलास सुना रहे थे? देखिए बात ये नहीं है, बात जब वो हुकूमत में भी थी ऐसे उनका रवैया था। अपोजिशन देखें, अभी भी अपोजिशन में भी उनका यही रवैया था, चेयरमैन समेत इनके पार्टी के था। जब ये बंद गली में आ गए, जब इनका पूरा स्क्रिप्ट खत्म हो गया, जो इनको स्क्रिप्ट दिया गया था, वो कहते हैं कि अब मुज़ाकरात करें। हम अभी भी कहते हैं ठीक है, हम एक मैच्योर पार्टी, हम कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये हम अपने इत्तेहादी जमातों को पहले राज़ी करेंगे। हमने आज भी कैबिनेट में बात की है, हम पहले अपने इत्तेहादी जमातों को राज़ी करेंगे, फिर उसके बाद एक और। जब मोइन अख्तर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों ने आपस में एक दूसरे पर अदम एतमाद किया, हमने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजेस के फैसले। एक सेकंड, सॉरी, मैं सिर्फ आपसे चाह रही हूँ कि मैक्सिमम चीज़ मैं पूछ सकूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की कि आप इत्तेहादियों से ही बात करेंगे उनके मुज़ाकरात के लिए, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी कहीं है, आप इसमें देख रहे हैं कि अक्टूबर के इलेक्शंस जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जुलाई में करवा दें, अगस्त में करवा दें? कोई ये फिलहाल इस पर कोई बात नहीं, जब हम बैठेंगे उसके बाद ये बात होगी, पहले कोई बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक जजेस की बात है, आप खुद देख रहे हैं, उनके अपने जजेस ने कहा, फिर वन मैन शो की बात हुई, सारा कुछ हुआ। इन्हीं जजों ने आपको पता है कि पंजाब असम्बली के वोटों में क्या किया, पहले पार्टी हेड के लिए किया, फिर पार्लियामान लीडर के लिए किया, सब कुछ किया। इन्हीं जजों से हम इसी सुप्रीम कोर्ट से हमने हमेशा मुतालबा किया, हमारे केस तो नहीं सुने जाते। शेज़ वकाली भुट्टो का 12 साल से केस नहीं सुना जा रहा, हम बार बार कह रहे हैं। हमने मोहतरमा शीदी केस नहीं सुना जा रहा। रज़ा रूमी साहब से बात कर लूँ। रज़ा रूमी साहब, आपको लगता है कि इस पे PTI के चेयरमैन खासकर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जैसे लोग, हुमायूं अख्तर साहब जैसे लोग तो बात कर लेंगे, लेकिन PTI के चेयरमैन जो इमरान खान साहब, वो इस पे मानेंगे, मान सकते हैं कि जी एजेंडा कोई फिलहाल ना रखे, इंपोज ना करे कोई कंडीशन, खुले दिल से मुज़ाकरात करें, फिर ये चीजें तय करें? ये संजीदगी और मतानत का वक्त है और इसलिए बहुत जरूरी है कि ये फैसले जो हैं ये सोच समझ के किए जाएं और खुलूस के साथ किए जाएं, लेकिन ये होते मुश्किल दिखाई देते हैं। जी ओके, होते मुश्किल दिखाई देते हैं, यानी इसी तरह से इसी बहरानों में चलते रहेंगे। अब कल पार्लियामेंट, थैंक यू वेरी मच कुंडी साहब, हुमायूं अख्तर साहब, रज़ा रूमी साहब, कल पार्लियामेंट का सेशन है, लेट्स सी कि व्हाट पार्लियामेंट डिसाइड। बट द थिंग इज कि आज की काबीना में फैसले नहीं हो पाए कि कल 24 घंटे रह गए हैं, उसके बाद क्या होता है, अदालत जवाब तलब करेगी और जवाब क्या दिया जाएगा, इस पर अभी कोई बात कंसेंसस शायद डेवलप नहीं हो सका या हुकूमत किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी, इसलिए पार्लियामान के पर उसने छोड़ा है। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।